لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث السفراء الأكرمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صلوات. سب سے پہلے میں تمام حاضرین کا، مومنین و مومنات کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات اس موضع سے اور اطراف کے موضع سے اور دور دراز سے تشریف لائے مجلس اعزاء میں شرکت کی غرض سے، اور ہم سب کو تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کی غرض سے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے اس مستحسن عمل کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور مرحوم کے درجات کو بلند سے بلندتر فرمائے۔ وہ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارک ہے یاسین، یہ آیت ہے جس سے آپ حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اس میں اللہ اعلان فرماتا ہے، منزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضۂ قدرت میں ساری کائنات ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ایک دن اسی کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جایا جائے گا۔ موت وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو گریز نہیں، موت سے فرار ممکن نہیں۔ تم جتنا بھی بھاگنا چاہو گے، موت خود تمہیں درک کر لے گی، اور موت کی تمنا کی بھی اجازت نہیں سوائے شہادت کے۔ حضرت عباس رسول اللہ کے چچا بیمار ہوئے، حضور عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بیماری کی شدت سے مضطرب تھے اور اس طرح کے جملے کہہ رہے تھے جن سے نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو حضور نے ان کو ٹوکا، یا عم رسول اللہ لا تتمنى الموت، اے چچا موت کی تمنا نہ کیجیے، زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ محسن ہیں، نیکوکار ہیں، تو اس سرمایہ زندگی کے ذریعے اپنی نیکیوں میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، اور اگر خطا کار ہیں تو اس عمر گرا بہا کے ذریعے معافی تلافی کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ تو نہ موت سے فرار ممکن ہے اور نہ موت کی تمنا کی اجازت ہے، تو بس ایک ہی صورت بچتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سرمایہ حیات کو استعمال کر کے موت کی تیاری کی جائے، موت کے لیے خود کو آمادہ کیا جائے۔ کیا چیز موت کے بعد کام آئے گی؟ لسٹ بہت طویل ہے۔ میں تاریخ سے صرف ایک نمونہ عرض کر کے ایک دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی
مدائن میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اب وہ خلیفہ سیون کا پیریڈ تھا یا مولا علی کی حکومت کا زمانہ تھا، دو روایتیں۔ مولا علی باعجاز مدینہ منورہ سے یا کوفہ سے مدائن تشریف لے جاتے ہیں۔ اسبغ ابن نباتہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سلمان کی تجہیز و تکفین کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ ایک سوار کو دیکھا کہ وہ آیا ہے اور تنہا نہیں آیا ہے، اپنے ساتھ تجہیز و تکفین کے سامان بھی لے کے آیا ہے۔ اور پھر وہ سوار اترا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے جناب سلمان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خنوط کیا اور اس کے بعد انہیں سپرد لحد کیا۔ اور سپرد لحد کرنے کے بعد ان کی قبر پر اپنی انگشت مبارک سے 2 اشعار لکھے۔ اے سلمان، جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا تو کہنا وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم۔ اے سلمان، اگرچہ تم ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہو، عظمتوں کا منارہ ہو، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا تو اپنی نمازوں کا حوالہ نہ دینا، اپنے روزوں کا ذکر نہ کرنا، اپنی نماز شب کا ذکر نہ کرنا، اپنی عبادتوں کا سہارا نہ لینا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتے ہوئے پہنچنا وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم۔ پروردگار، میں تیری بارگاہ میں بالکل خالی ہاتھ آیا ہوں، میرے پاس نہ نیکیاں ہیں نہ حسنات ہیں، میرے پاس نہ نمازیں ہیں نہ عبادتیں ہیں نہ رکوع و سجود ہے، میں خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میرے پاس قلب سلیم بھی نہیں ہے۔ پروردگار، میں خالی ہاتھ اس لیے آیا ہوں وحمل الزاد اقبح کل شیء، اس لیے کہ میں کسی اجنبی جگہ پہ نہیں آیا ہوں، میں اس کریم کی بارگاہ میں آیا ہوں جو اکرم الاکرمین ہے، اس رحیم کی بارگاہ میں آیا ہوں جو ارحم الراحمین ہے۔ اور اے پروردگار، تو اچھی طرح جانتا ہے، تجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ اگر کسی کریم کی بارگاہ میں تم کو بلایا جائے تو وہاں پہ زاد راہ لے کے جانا یہ سب سے بڑی حماقت بھی ہے اور سب سے بڑی جسارت بھی ہے۔ پروردگار، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں کیا لے کے آؤں؟ تو کریموں کا کریم ہے، رحیموں کا رحیم ہے، میں خالی ہاتھ اس لیے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہم سب کو جو سرمایہ اس دنیا سے سب سے زیادہ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے وہ تواضع ہے، وہ ہمبلنس ہے، وہ ہیوملیشن ہے، وہ عجز ہے، انکسار ہے۔ وہ نماز بھی، وہ سجدے بھی جو انسان کو مغرور بنائے، وہ سجدے بھی انسان کو شیطان بنا دیتے، وہ سجدے بھی انسان کو ابلیس بنا دیتے۔ تو یہی حقیقت میں ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ کر کے بھی، کوششیں کر کے، محنتیں کر کے، مشقتیں کر کے، واجبات کو ادا کر کے، محرمات سے پرہیز کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہمارے وجود کا ایک ایک حصہ بول رہا ہو، ہم اس طرح سے اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اپنے اندر احساس عجز کو اس طرح سے ڈیولپ کر لیں اور اللہ کی عظمتوں کو اپنے وجود میں اس طرح سے سمو لیں کہ ہمارے وجود کا ایک ایک حصہ بولے کہ پروردگار، میں عاجز ہوں، میں ناچیز ہوں، تو سب کچھ ہے، تیرا کرم ہے، تیرا رحم ہے، اور میں اسی کے سہارے تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ مولا علی کے جملات اور
ان جملات سے ملنے والا یہ سبق۔ اب دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے ایام قریب ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون کے دربار میں تھے۔ ایک مکھی اس کو بہت پریشان کر رہی تھی، کبھی ناک پہ آ کے بیٹھ جا رہی، کبھی پیشانی پہ آ کے بیٹھ جا رہی، کبھی سر پہ آ کے بیٹھ جا رہی، کبھی ہاتھ پہ، کبھی پیر پہ، وہ تل ملا رہا ہے، پریشان۔ یہ انسان کس بات پہ ناز کرتا ہے، کس بات پہ اکڑتا ہے، کس بات پہ غرور کرتا ہے، اس غرور کے نشے میں، اس تکبر کے نشے میں کیسے کیسے جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، فرض کرو کہ تم نے ایک بہت عالیشان دسترخوان سجایا ہو، اس پہ عمرا ہوں، فضلاء ہوں اور مختلف کمیونٹیز کے ایلیٹ لوگ ہوں، برجستہ افراد ہوں، اور تم نے اس پہ ہزاروں طرح کی نعمتیں چنی ہوں، سجائی ہوں، اور اتفاق سے وہاں پہ کوئی ایک مکھی آ جائے، اور ایک مکھی آ کے تمہارے اس سجے سجائے ہوئے دسترخوان میں سے ایک ذرہ اٹھا کر اپنے ننھے سے منہ میں رکھ کے پرواز کر جائے، ہم تو اس وقت مانیں گے کہ تم طاقتور ہو، تم صاحب جلال و جبروت ہو، کہ جب اس مکھی کے منہ سے اس ذرے کو واپس لے سکو۔ تم اتنے کمزور ہو کہ اس مکھی کے منہ سے اس ذرے کو واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ پھر تکبر کس بات کا، پھر اکڑ کس بات کی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کس بات کا، پھر ایک دوسرے پہ ستم کس بات کا، پھر ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا کس بات کا، پھر ایک دوسرے کو ناچیز سمجھنا کس بات کا۔ جب موت کا پنجہ گریبان وجود تک پہنچتا ہے تو نہ تکبر کام آتا ہے، نہ اکڑ کام آتی ہے، نہ انا کام آتی ہے، بس عجز کام آتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ ہمیں لانا ہے۔ تو ہارون نے جھنجلا کے کہا کہ فرزند رسول، یہ بتائیے کہ اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے ہارون، اللہ نے اس مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے مغروروں اور متکبروں کے غرور و تکبر کو چکنا چور کیا جا سکے۔ تو ایک مکھی سے پریشان ہو رہا ہے اور خدائی کا دعوے دار ہے، یہ سمجھتا ہے کہ پوری کائنات تیری ہے، یہ زمین و آسمان تیرا۔ آیت اللہ وحید خراسانی، خدا ان کے سائے کو سلامت رکھے، وہ ایک بہت خوبصورت جملہ اس واقعے کے ذیل میں فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غرور و تکبر اللہ کو اس حد تک ناپسند ہے، اس حد تک ناپسند ہے کہ اگر یہ مکھی بھی جو مغروروں کا غرور و تکبر توڑنے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، اگر اس کمزور مکھی کے اندر بھی غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے بھی مکڑی کے جال میں پھنسا دیتا ہے۔ تو غرور و تکبر اللہ کو کسی بھی حال میں گوارا نہیں، اور یہ پیغام امیر المومنین نے ہم سب کو اس جملے کے ذریعے دیا، اس شعر کے ذریعے دیا جو انہوں نے جناب سلمان کی قبر پہ لکھا۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کو تیاری کرنا چاہیے، موت کی تیاری کرنا چاہیے، عالم برزخ کی تیاری کرنا چاہیے، اس دنیا کی تیاری کرنا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے قدموا لانفسکم۔ بہت سے مومنین ہیں جن کو یہ غلط فہمیاں ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہوا، ہماری اولاد بعد میں ہماری نمازوں کی قضا کروا دے گی نماز اجارہ کے ذریعے۔ وہ صرف ایک آپشن ہے، اس کا مس یوز نہیں کیا جا سکتا، اس کا ابیوز نہیں کیا جا سکتا، اس کا غلط استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے بیٹے کے اوپر صرف ان نمازوں کی قضا واجب ہے
جو عذر شرعی کی بنیاد پر ترک ہو گئی ہوں، بیماری کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے جو نمازیں چھوٹ گئی ہوں، صرف ان کی قضا کرنا واجب ہے۔ کوئی انسان نمازیں پڑھتا ہی نہ ہو، تارک الصلاۃ ہو، اور اس کا بیٹا بعد میں اس کی نمازیں ادا کروائے، ہو سکتا ہے اللہ کچھ ثواب دے دے، اس کی شان کریمی سے کچھ بعید نہیں، مگر ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں بار بار کہا قدموا لانفسکم، اس دنیا سے جانے سے پہلے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے زاد راہ بھیجو، اپنے لیے توشہ سفر بھیجو، اپنے لیے سامان سفر بھیجو سب کچھ، مگر جاؤ مکمل عاجزی کے ساتھ، مکمل انکساری کے ساتھ۔ مولا علی کا ایک خوبصورت جملہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کن وصی نفسک فی مالک یا ابن آدم، اے اولاد آدم تم یہ توقع نہ رکھو کہ بعد میں تمہارے لیے اصال ثواب کیا جائے گا، تمہارے لیے مجلس فاتحہ ہوگی، اس کے ذریعے سے تمہاری بخشش ہو جائے گی، مجلس چہلم ہوگی، اس کے ذریعے سے تمہاری بخشش ہو جائے گی، مجالس برسی اور مجالس ترہیم ہوں گی، صدقات و خیرات ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے ذریعے سے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ نہیں، یا ابن آدم کن وصی نفسک فی مالک، اے اولاد آدم اپنے اموال میں خود اپنے وصی بن کر اپنی زندگی میں وہ سب کچھ کر ڈالو جو چاہتے ہو کہ موت کے بعد کیا جائے۔ تم چاہتے ہو کہ موت کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے، اپنے ہاتھ سے صدقہ دے کے جاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ موت کے بعد نمازوں کی ادائیگی کی جائے، اللہ نے تم کو صحت دے رکھی ہے، اپنی زندگی میں ان نمازوں کی ادائیگی کا فرض ادا کر کے جاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے چھوٹے ہوئے روزوں کو موت کے بعد ادا کروایا جائے، کیوں نہیں خود ادا کر کے جاتے؟ اولاد کا کیا بھروسہ، اور پھر اس کے بعد خلوص اور اخلاص کا کیا بھروسہ؟ اللہ تو وہی عمل قبول کرتا ہے جس میں اخلاص پایا جائے، جس میں تقوی پایا جائے، جس میں طہارت پائی جائے۔ آج جو صورتحال ہے وہ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ انفارچونیٹلی افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں پہلے جو محبت تھی، جو انسیت تھی، جو شفقت تھی، جو ماں باپ کی قدر تھی، ان کی منزلت تھی، وہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ گھٹتی جا رہی ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں انہی دیہاتوں کے اندر، انہی گھروں کے اندر، کہ جو کینیڈا میں، جو امریکہ میں، جو انگلینڈ میں بگڑے ہوئے گورے ہیں، وہ بگڑے ہوئے گورے اپنی اولاد کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اس سے کہیں برا سلوک ان گاؤں میں شیعان اہل بیت اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ پہلے یہ صورتحال اس طرح سے نہیں تھی۔ اور اس کے بعد میں ماں باپ زندہ ہیں، بوڑھے ہو گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بیمار ہیں، کوئی ڈاکٹر کے لے جانے والا نہیں ہے، ان کو طرح طرح کی ضروریات ہیں، کوئی ان ضروریات کا پورا کرنے والا نہیں۔ پھر یہی ماں باپ جب اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو 1 لاکھ کی مجلس فاتحہ اور 1.25 لاکھ اور 2.5 لاکھ کی مجلس چہلم، اور پھر اس کے بعد میں یہ اور وہ، اور پھر اس کے بعد میں یہ تمام چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ یہ سیلف پروجیکشن کے لیے ہو رہا ہے، یہ نام و نمود کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر والدین کی محبت میں یہ سب کچھ کرنا تھا تو 1.25 لاکھ کے بجائے اگر ان کو 125 روپے دے دیتے تو اللہ کو وہ 125 روپے زیادہ پسند ہوتے، تمہارے نامہ اعمال میں زیادہ ثواب لکھا جاتا، جو تم 1.25 لاکھ روپے دے کے بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارا دین یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں موجود ہو تو اس کو راحت پہنچائی جائے، اس کو سکون پہنچایا جائے، اس کی مشکلات کو حل کیا جائے۔ جب انسان اس دنیا سے گزر گیا تو اب تو وہ اللہ کے رحم و کرم کے سہارے ہے۔ انسان سب کچھ کرے اپنے ماں باپ کے ساتھ، جتنی خدمت کر سکے اس سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کرے، جو کچھ کر سکتا ہو وہ سب کرے، مگر اس کے باوجود جب والدین اس دنیا سے گزر جائیں تو سچے دل سے اولاد خدا کی بارگاہ میں دعا کرے، معبود اب تک وہ ہمارے مہمان تھے، اب تک وہ ہمارے درمیان تھے، اب تک وہ ہمارے اوپر تھے، جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے کیا معبود، مگر ہم محدود تھے، ہمارے ذرائع محدود تھے، ہماری توانائیاں محدود تھیں، پروردگار جو کچھ ہو سکا محدود ذرائع سے، محدود حالات میں وہ ہم نے کر دیا، لیکن اے پروردگار اب وہ تیرے مہمان ہیں،
وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اور اے پروردگار تجھ سے بالا تر مہمان نواز کون ہو سکتا ہے؟ معبود جب تک ہمارے درمیان تھے ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا، مگر ہمارے پاس محدودیتیں تھیں۔ پروردگار اب وہ تیرے جوار رحمت میں ہے، اور تو وہ ہے کہ پوری کائنات پہ تیرا قبضہ ہے، ملکوت کل شے تیرے اختیار میں ہے، محدودیت کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ معبود اب تو ان کا خیال رکھ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جب تک ہمارے درمیان تھے جو ہو سکا ہم نے کیا، اب تیرے حوالے تو اپنی رحمت کاملہ ان پہ مسلسل نازل فرماتے رہنا۔ تو یہ وہ اپروچ ہے، یہ وہ نظریہ ہے جو اللہ کو پسند آتا ہے، اور جس کے سائے میں اللہ رب العزت مرنے والے کی مغفرت بھی فرماتا ہے، اور جو ورثہ رہ جاتے ہیں ان کو بھی اللہ نوازتا ہے، اور بہت کچھ نوازتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم کو اپنی زندگی ہی میں وہ اعمال خیر کرنے چاہیے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے بعد کیے جائیں، اور ہم کہتے ہیں کہ چلیے اگر اولاد نے بہت خلوص سے، بہت اخلاص سے اور مکمل للہیت کے ساتھ بھی ایصال ثواب کیا، تو بھی وہ ایصال ثواب وہ اہمیت نہیں رکھ سکتا جو اہمیت انسان کا اپنا عمل جسے اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے وہ رکھے۔ اور اس کے لیے میں تاریخ سے صرف ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ رسول اللہ کے ایک صحابی جو بڑے مخلص تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے وصیت یہ کر دی تھی کہ ان کے پاس کھجوروں کا ایک بہت بڑا گودام ہے، اور ان کے پاس بہت ڈھیر ساری دولتیں ہیں، اور وصیت یہ کی تھی کہ یہ سب کچھ رسول اللہ ان کی وفات کے بعد غربا اور فقراء کے درمیان تقسیم کر دیں۔ نہ ان کی وصیت میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے، اور نہ رسول اللہ، اگر ان کی وصیت میں شک کیا بھی جا سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص میں تو شک نہیں کیا جا سکتا۔ جس خلوص کے ساتھ رسول اللہ نے وہ ایصال ثواب کیا ہوگا، اس خلوص کے ساتھ پوری دنیا مل کر بھی ایصال ثواب کرے تو اس کی منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ نے جب سب کچھ دے دیا اللہ کی راہ میں، اور وہ پورا بھرا ہوا گودام بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے انفاق کر دیا، آخر میں ایک سوکھا ہوا خرما بچا، ایک کھجور اٹھا کے رسول اللہ نے بلند کیا اور سب کو دکھا کے کہا، قسم ہے خدا عز و جل کی جس نے مجھے نبی صادق بنا کے بھیجا ہے، لو انفق هذا الرجل بيده تمرة واحدة لكان خيرا له مما انفقته منه۔ اگر اس میرے صحابی نے صرف ایک کھجور کا دانہ اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو ایک کھجور کے دانے کو اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے دینے کے عوض اللہ اس کو ان تمام کھجوروں اور اس کے تمام اموال سے کہیں زیادہ ثواب عطا کرتا جو اس کی نیابت میں نے ادا کیے ہیں اور انفاق کیے ہیں اور غربا اور فقراء میں تقسیم کیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور اسلام کا قانون ہے۔ اگرچہ آغاز اسلام میں یہ چیز واجب تھی، مگر جب میراث کا حکم آ گیا تو پھر یہ چیز مستحب مؤکد میں تبدیل ہو گئی، اور روایات بھی معصومین علیہ السلام سے بہت کثیر تعداد میں ہے کہ انسان کو اس دنیا سے جانے سے پہلے وصیت ضرور چھوڑ کے جانا چاہیے۔ نہ جانے کتنے جھگڑے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، ہماری قوم میں ہوتے ہیں، صرف مرنے والے کی وصیت نہ ہونے کے سبب۔ ماشاءاللہ ہر بستی میں علماء کرام ہے، کسی عالم دین کو بلا کے جب آپ بڑھاپے کی منزل میں ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جوانی کی منزل میں ہو، اس لیے کہ موت کا کوئی بھروسہ تو نہیں، ایک وصیت نامہ تیار کروا لیجئے اور اس میں سب کچھ اچھی طرح سے تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیجئے، کس کو کیا ملنا چاہیے، کس کو کیا نہیں ملنا چاہیے، تاکہ ورثہ کے اوپر سے بوجھ بھی ہٹ جائے اور
پراپرٹی اور زمین جائیداد کی تقسیم کو لے کر جو ورثہ کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، جو بغض پیدا ہوتا ہے، جو کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بھی نجات کا سامان فراہم ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بعزان محترم، تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہماری مجلسوں، یہ جو مجالس ہوتی ہیں، ان کی عظمتیں وہ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ ایک فل پیکج ہے جس میں اطعام بھی شامل ہے، ذکر اہل بیت بھی شامل ہے، ہدایت بھی شامل ہے، نصیحت بھی شامل ہے، فل پیکج ہے حقیقت میں۔ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، مجلس منعقد ہوتی ہے، اگر اس کا ذکر ہوتا ہے تو 2-4 منٹ کے لیے ہوتا ہے۔ باقی مجلسوں میں جو تذکرے ہوتے ہیں، فضائل میں اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں، مصائب میں سرکار شہادت کے مصائب بیان ہوتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے مجالس منعقد کی ہیں، نہ ان کو کوئی شکوہ ہوتا ہے۔ کسی نے مجلس منعقد کی، لاکھ سوا لاکھ خرچ کیا، جو بھی خرچ کیا، اور اس کے بعد میں وہاں مجلس پڑھنے کے لیے گئے اور ان کے باپ کا ذکر یا ان کی ماں کا ذکر 2 منٹ میں 4 منٹ میں ہوا یا نہیں بھی ہوا، اور سارا ذکر محمد و آل محمد کا ہوا، نہ ان کو کوئی شکوہ ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی شکایت ہوتی ہے۔ مجمع ہم نے بلایا، مجلس ہم نے سجائی، اور تبرک کا انتظام ہم نے کیا، ساری محنتیں ہم نے انجام دی، اور آپ نے تذکرہ ہمارے باپ کا کیا ہی نہیں، آپ نے تذکرہ ہماری ماں کا کیا ہی نہیں، آپ نے 1 گھنٹے کی مجلس پڑھی، 5 منٹ 2 منٹ ماں باپ کا ذکر کیا یا نہیں بھی کیا، اور باقی سارا وقت محمد و آل محمد کا ذکر کرتے رہے۔ نہ ورثہ کو کوئی شکایت ہوتی ہے، اور نہ آج تک کسی نے خواب میں دیکھا ہو کہ اس کے مرنے والے نے بھی وہاں سے کوئی شکایت کی ہو کہ مجلس تو ہمارے نام پہ منعقد ہوئی اور تذکرہ سب کا ہوا، ہمارا ہی تذکرہ نہیں ہوا۔ یہ یہاں خوش ہیں اور وہ وہاں خوش ہیں، وہ وہاں خوش ہیں کہ ہماری موت ہمارے محبوبین کے تذکرے کا ایک نیا بہانہ بن گئی، اور یہ یہاں خوش ہیں کہ ہمارے مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب کا انتظام ہو گیا۔ یہ ذکر اہل بیت، تو اسی حوالے سے میں ایک روایت مولا علی کی فضیلت میں، اور اس کے بعد مآل مجلس اور زحمت تمام۔ غیبت نعمانی کی روایت ہے، بحار الانوار میں بھی منقول ہے کہ یمن کا ایک نہایت معزز اہل ایمان گروہ رسول اللہ سے ملاقات کے لیے آیا، اور جب وہ آئے تو ان کے چہروں سے نور ساطع تھا، ان کے دلوں میں چھپا ہوا خزانہ ایمان ان کے وجود سے موجزن تھا۔ حضور نے جب ان کو دیکھا تو جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ تمہارا ایمان راسخ ہے، تمہارا ایمان پختہ ہے۔ تھوڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، پھر اس گروہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم خاص طور پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کے وصی کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کا وصی کون ہوگا، آپ کا جانشین کون ہوگا۔ تو حضور نے کہا کہ ہمارے بعد ہمارا وصی و جانشین وہی ہوگا جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور خبردار آپس میں افتراق برپا نہ کرنا، آپس میں تفرقہ برپا نہ کرنا۔ جس کو اللہ نے حبل اللہ کہا ہے وہی ہمارا وصی ہوگا۔ ان کا کہ اللہ کے رسول، وہ حبل اللہ سے مراد کون ہے؟ تو حضور نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی وَبِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ہمارا وصی وہ ہوگا جو حبل اللہ بھی ہے اور حبل من الناس بھی ہے، یعنی وہ مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ سے ملتا ہے تاکہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا سکے، اور دوسرا سرا تم سے ملتا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کا سامان مہیا کر سکے۔ ان کا اللہ کے رسول ابھی بھی ہمارے لیے بات واضح نہیں ہوئی،
آپ کا وصی کون ہے؟ تو حضور نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ۔ روز قیامت ہر انسان، ہر مقصر اللہ کی بارگاہ میں یہی شکوہ کرے گا، یہی فریاد کرے گا، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے کاش میں نے جنب اللہ کی شان میں کوتاہیاں نہ کی ہوتی۔ جسے اللہ نے اس آیت میں جنب اللہ کہا ہے وہ ہمارا وصی ہے۔ ان کا اللہ کے رسول وہ جنب اللہ کون ہے؟ تھوڑی اور وضاحت فرما دیں تو پھر نبی کریم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ روز قیامت ہر ظالم صرف یہ نہیں کہ پریشان ہوگا بلکہ پریشانی، پشیمانی اور اضطراب کی حالت میں اپنا ہاتھ اپنے منہ سے خود چبا رہا ہوگا۔ ایسی وحشت اور دہشت اس کے اوپر طاری ہوگی اور تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہوگا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش رسول کے ہمراہ ہم نے سبیل الرسول کو، ہم نے سبیل الرسول کو، سبیل اللہ کو بھی اپنایا ہوتا۔ رسول کو تو اپنا لیا مگر سبیل رسول کو چھوڑ دیا، اللہ کو تو اپنا لیا مگر سبیل اللہ کو چھوڑ دیا، لہٰذا ہم خسارے میں ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے جسے اللہ اور رسول کے لیے سبیل کا درجہ دیا ہے وہ ہمارا وصی ہوگا۔ دیکھیں علی ابن ابی طالب سبیل اللہ بھی ہیں، سبیل الرسول بھی ہیں۔ اللہ سے مولا علی کی نسبت ید اللہ، رسول اللہ سے مولا علی کی نسبت باب الرسول۔ اس دنیا میں کوئی کتنا ہی سخی ہو، کتنا ہی کریم ہو، کسی کے در سے یا انسان کو کچھ ملتا ہے یا کسی کے ہاتھوں سے انسان کو کچھ ملتا ہے۔ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے یا ہاتھوں سے ملتا ہے یا دروازے سے ملتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کا ہاتھ جاننا چاہتے ہو تو علی ید اللہ ہے، اور اگر رسول کا دروازہ جاننا چاہتے ہو تو علی باب الرسول ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمہ وعلی بابها۔ اے مسلمانوں، اللہ اور رسول کے سوا تم کسی سے کیا امیدیں لگا سکتے ہو؟ مگر اتنا یاد رکھو، اگر اللہ سے کچھ ملے گا تو ید اللہ سے ملے گا، اور اگر رسول سے کچھ ملے گا تو دروازہ رسول سے ملے گا۔ ید اللہ بھی علی ہے، باب الرسول بھی علی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آلہ۔ اور یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ نے قرآن کی یہ آیت بھی پڑھ دی فوراً، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہذیان کا الزام لگا دے، لہٰذا حضور نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ دعائے خلیل ہے کہ پروردگار ہماری ذریت اور ہماری نسل کے اماموں کی طرف لوگوں کے دلوں کو جھکا دے۔ اور اس کے بعد حضور نے ان سے کہا، وہ بار بار اصرار کرتے رہے، اللہ کے رسول نام بتا دیجئے، اے اللہ کے رسول ولدیت بتا دیجئے، مگر رسول قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے۔ اور جب قرآن کی آیتیں پڑھ چکے تو اس کے بعد حضور نے معرفت کے چیپٹر میں، معرفت کی کتاب میں ایک نیا باب کھولا، کہا کہ دیکھو اگر تم ہمارے وصی کو پہچاننا چاہتے ہو تو میں نام نہیں بتاؤں گا، میں ولدیت نہیں بتاؤں گا، میں کنیت نہیں بتاؤں گا، میں صفات بھی نہیں بتاؤں گا۔ اگر تم ہمارے وصی کو پہچاننا چاہتے ہو تو ہمارے اصحاب صف بصف کھڑے ہوئے ہیں، تم صفوں کے درمیان جاؤ اور جا کے سب کے چہروں کو بغور دیکھو، جس کے چہرے پہ تمہاری نگاہیں رک جائیں اور جس کو دیکھ کے تمہارے دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں اور جس کو دیکھ کے تمہارے بے قرار دل کو تھوڑی دیر کے بعد سکون مل جائے، سمجھ جاؤ کہ وہی ہمارا وصی برحق ہوگا۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ گروہ اور اس گروہ کے برگزیدہ افراد صفحائے اصحاب میں چلے گئے اور ایک ایک کے چہرے کو اسکین کر رہے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں بغور۔ اچانک جب چہرے علی پہ ان کی نظر پڑی تو نظریں جمی کی جمی رہ گئیں اور اس کے بعد دل کی دھڑکنیں بڑھ گئیں اور انہوں نے
अमीरुल मोमिनीन का हाथ पकड़ा, उनकी आंखों से अश्क जारी थे, रसूलुल्लाह की तरफ मुड़े और कहा कि अल्लाह के रसूल, हमने सबको देखा, सबके चेहरों को देखा, मगर जब हमारी नज़र इस जवान के चेहरे पे पड़ी तो हमारी नज़र थम गई, हमारी नज़र जम गई, हमारी नज़र टिक गई, और जब हमने इसके हाथों को पकड़ा तो हमारे दिल में वो बेचैनी पैदा हुई। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दिल कफ़स सीना को तोड़कर बाहर निकलकर इसके कदमों में खुद को निछावर करने के लिए तड़प रहा है। और थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम किसी गैर के सामने नहीं खड़े हैं, हम अपने शफीक बाप की आगोश रहमत में पनाह गुज़ीर हो गए हैं। हुजूर ने कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, क्यों ना हो। हुजूर ने साफ साफ कहा था, अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। अली के साए में जो आ जाएगा उसे बाप की ठंडक मिलेगी, अली की आगोश रहमत में जो आ जाएगा उसे अमीरुल मोमिनीन की वो मोहब्बत मिलेगी जो बाप की मोहब्बत से भी कहीं ज़्यादा होगी। बैज़ान मोहतरम, आखिरी बात और ज़हमत तमाम, जी चाहता दस्त अदब जोड़ के अर्ज़ करूँ, अल्लाह के रसूल, आपने अमीरुल मोमिनीन के तारुफ में इतना सारा एहतमाम क्यों किया? आप नाम के ज़रिए पहचानवा देते, औसाफ के ज़रिए पहचानवा देते, सिफ़ात के ज़रिए से अली को पहचानवा देते। हुजूर कहेंगे नाम के ज़रिए, वल्दियत के ज़रिए पहचानना तो मुमकिन है, मगर वो मारिफत बड़ी सुपरफिशियल होती है, बहुत सतही होती है, वो मारिफत मेयारी नहीं होती। और फिर नाम और वल्दियत बहुत से लोगों की अली इब्न अबी तालिब हो सकती है, लिहाजा मैंने नाम के ज़रिए नहीं पहचानवाया। और यहीं से इस मसले का हल भी निकल आता है। लोग कहते हैं कि अली का नाम कुरान में क्यों नहीं है, अली का नाम कुरान में क्यों नहीं है? अरे नाम पे इसरार क्यों कर रहे हो? अरे कुरान में तो फ़िरऔन का, हामान का, नमरूद का, शद्दाद का, इबलीस का नाम भी मौजूद है। कुरान का वो सफ़ा दिखाओ जिस पर अली के फ़ज़ाइल मुनक्कश ना हो, जो अली के फ़ज़ाइल व कमालात से मुअत्तर और मुनव्वर ना हो। हुजूर ने किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया, मारिफत की किताब में एक नया चैप्टर खोला, दिल के ज़रिए अली को पहचानवाया, दिल के ज़रिए अली को। अल्लाह के रसूल, ये अंदाज़ आपने क्यों अपनाया, ये तरीक़ेकार आपने क्यों अपनाया? हो सकता है रसूलुल्लाह की तरफ से जवाब आए कि देखो नाम वग़ैरह का मसला अलग है, सिफ़ात के ज़रिए भी मैं नहीं पहचानवा रहा हूँ, इसलिए कि सिफ़ात को जानने के लिए, औसाफ को समझने के लिए इंसान को अहले मुतालिया होना पड़ेगा। अहले मुतालिया होने के लिए इंसान के पास आँखें भी होना चाहिए, इंसान के पास या कान होना चाहिए कि वो फ़ज़ाइल को सुन सके। मैं किसी भी रास्ते से अली के फ़ज़ाइल को, अली की मारिफत न करवा के एक नया रास्ता अली की मारिफत का इसलिए खोल रहा हूँ कि अली की मारिफत हकीकत में सबके लिए है और हर दौर की ज़रूरत है। मैं अली को दिखवा भी नहीं रहा हूँ, अली सामने मौजूद है, मैं कह सकता हूँ ये अली मौजूद है, इनके देख लो और ये मेरा वसी होगा, मगर अली को देख तो वही सकते हैं जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, इस दौर में मौजूद हैं। अली की ज़माना महदूद है, ज़माने की सलाहियतें महदूद हैं, मगर अली की मारिफत लामहदूद है, वो हर ज़माने की ज़रूरत है। और अली की मारिफत के लिए अगर मैं औसाफ और सिफ़ात का हवाला देता तो उसको भी जानने के लिए इल्म चाहिए, मुतालिया चाहिए। और अली की मारिफत हकीकत में सिर्फ़ उलमा के लिए नहीं है, सिर्फ़ किताबों को छानने वालों के लिए नहीं है, किताबों को खंगालने वालों के लिए नहीं है। अली की मोहब्बत शहरगे हयात की तरह से है, ईमान की शहरगे हयात का नाम है मारिफत अली इब्न अबी तालिब। अली इब्न अबी तालिब की मारिफत अगर न हुई तो जाहिलियत की मौत मरेगा इंसान। अली की मारिफत जिस तरह शहरियों पे वाजिब है उसी तरह देहातियों पे भी वाजिब है, जिस तरह सऊदी अरबिया में रहने वाले मुसलमानों पे वाजिब है उसी तरह पूरी दुनिया में दूर दराज के बसने वाले इंसानों पे भी वाजिब है। अली की मोहब्बत हर दौर में वाजिब है, हर इंसान पे वाजिब है। लिहाजा मैं किसी भी वसीले को नहीं अपनाऊंगा, इसलिए कि कोई भी वसीला हो वो महदूद होगा। मैं एक ऐसे वसीले का तारुफ कराऊंगा
علی کی معرفت کے لیے جو سب کے پاس موجود ہو، اور اس وسیلے کا نام ہے دل۔ علی کی معرفت کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک دل چاہیے، اور اس دل میں طہارت چاہیے۔ علی کی معرفت کے لیے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک دل میں چاہیے، اور اس دل میں دوڑتے ہوئے خون کی نجابت چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ بیزان محترم، دامن وقت میں گنجائش نہیں، لہذا میں معال مجلس ذکر سید الشہداء کر کے آپ حضرات کی زحمت تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ ارباب عزا، ہر غم کا مداوا غم حسین ہے۔ یقیناً ہمارے والد کا انتقال ہم سب کے لیے، اور خاص طور پر ہمارے مجلے بھائی کے لیے نہایت باعث تکلیف رہا، اس لیے کہ سب سے زیادہ ان کی خدمت کا شرف انہی کو حاصل ہوا۔ لیکن ہم کس طرح اپنے والد پر روئیں، اور کیوں نہ حسین غریب پر روئیں۔ اتنا بڑا مجمع تعزیت کے لیے جمع ہے، ادھر انتقال کی خبر پہنچی، تمام اعزاء اقربا، دوست و احباب جو بیگانے تھے وہ بھی آ گئے، اور ہر انسان نے اپنے اپنے طور پہ تعزیت بھی پیش کی، تسلیت بھی پیش کی، دلاسا بھی دیا، آنسو بھی پوچھے، مگر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں اس حسین غریب پر جس کی شہادت کے وقت کڑیل جوان بیٹا موجود تو تھا، مگر باپ کے سرانے نہ آ سکا۔ باپ کے سرانے نہ آ سکا، پیغام پھوپھی نے دیا شانہ ہلا کر، اے میرے لال سید سجاد، یہ مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے، یہ زمین کربلا لرز کیوں رہی ہے، یہ سرخ و سیاہ آندھیاں کیوں چل رہی ہیں، یہ دریائے فرات میں اس طرح سے تلاطم کیوں برپا ہے۔ اے میرے لال، یہ تو قیامت کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ اٹھا، نیزہ طویل پہ بابا کا سر دیکھا، تڑپ کے کہا اے پھوپھی اماں پرسہ قبول کیجئے، آپ بن بھائی کے ہو گئیں، میں یتیم ہو گیا، ہمارے بابا شہید کر دیے گئے۔ ارباب عزا، لوگ کہتے ہیں کب تک روئیے گا، ارے 1400 سال گزر گئے، اب تو اپنے آنسوؤں پر قابو کر لیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ ارے شاید ہمارے آنسو تھم جاتے، شاید ہمارے آنسو رک جاتے، اگر جو کربلا میں رونے والے موجود تھے ان کو رونے دیا جاتا، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا جو دنیا میں ہر جگہ مرسوم ہے۔ مگر ہم نے تاریخ میں یہی دیکھا کہ ادھر حسین کی شہادت ہوئی، ابھی حسین کی شہادت کا غم صحیح طرح سے اہل حرم تک پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ خیام حسینی پہ حملہ ہو گیا، مخدرات عصمت و طہارت کی چادریں چھینی جانے لگی، خیموں میں آگ لگائی جانے لگی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے رخساروں پر تماچے مارے جانے لگے، بیویاں تھیں واہ محمدہ واہ علیہ کی فریادیں بلند کر رہی تھیں، سید سجاد تھے اپنی امامت کا پہلا حکم صادر فرما رہے تھے، اے پھوپھی اماں ارے خیمے سے باہر نکلیے، جان کا بچانا واجب ہے۔ سید سجاد 35 برس زندہ رہے، اس غم کو کبھی نہ بھلا سکے، ہمیشہ ہائے بابا کہہ کے روتے رہے، اور جب کہنے والوں نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کے گھرانے
کا شرف ہے تو تڑپ کے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں مگر کیا مخدرات عصمت و طہارت کے سروں سے چادروں کا چھن جانا، انہیں قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا جانا، یہ بھی ہماری میراث ہے، یہ بھی ہمارے گھرانے کا شرف ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اس مجلس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے والد مرحوم کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان کی تمام نیکیوں کو حق محمد و آل محمد قبول فرما، اور ان کی خامیوں کو اور کوتاہیوں کو معبود اپنے عفو و کرم سے درگزر فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا تمام مومنین مومنات جو اس مجلس عزا میں تشریف لائے ہیں سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تمام مومنات کو آفات و بلیات سے خصوصیت کے ساتھ کرونا وائرس اور اس کے شر سے حفظ و امان عطا فرما۔ معبود امام زمانہ کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک توحید پڑھ کر والد مرحوم کی روح کو ایصال فرمانے کی گزارش ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي اللهم صل على محمد وآل محمد